مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے حجوں میں محنت شروع کی بمبئی سے، مولانا یوسف کے زمانے میں انہوں نے حج، تو کہ ہماری باتیں اخباروں میں نہیں آتی کہ یہ ہوا جیسے پھر سنا ہے کہ جب ہم نے حاجیوں میں کام کیا تو ہمارے یہاں سے حاجی پانی کے جہاز سے جاتے تھے. ہم نے بھی تبلیغی سفر بہت سے پانی سے کیے، بمبئی سے بصرہ، بمبئی سے تو پانی کا جہاز ہوتا تھا، 2000 آدمی ایک جہاز میں جاتے تھے جدہ کے لیے، ایڈن ہو کر کے جاتے ہیں، 7 دن 8 دن لگتے تھے حاجیوں کو. تو حاجی لوگ حج کرتے تھے، حج میں کوئی محنت نہیں ہوتی تھی. پھر مولانا یوسف صاحب نے جماعتیں ڈالی اور حاجیوں میں محنت کی تاکہ ان کا حج صحیح ہو جائے، اور حج دعوت کے ساتھ کرے. حج کس کے ساتھ کریں کہ حاجی، کیونکہ حج سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. لوگ ان کو بلائے بغیر بلائے لوگ آ جائیں گے، مکے میں جدے میں بغیر بلائے لوگ ملکوں کے ملیں گے. اگر حاجی دعوت والا ہوا تو دعوت دنیا میں پہنچ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاجیوں میں محنت کرتے تھے، جاہلیت میں لوگ حج کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں محنت کرتے تھے، ان کو دعوت دیتے. اس امید پر کہ میری بات لے جائیں گے اپنے یہاں. تو مولانا نے بھی وہ سنت زندہ کی تھی. تو فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ جہاز میں ہم نے اپنی جماعت چڑھائی، اس نے گشت کیا جہاز میں، فرسٹ کلاس والے اوپر ہیں، دوسرے نیچے ہیں، اور گشت کرتے ہوئے انہیں نظر آیا کہ انہیں جو گوشت کھلایا جا رہا ہے اسٹیمبر میں وہ صحیح نہیں ہے. اس جماعت نے دیکھا، اور یہ گوشت فرسٹ کلاس والوں کے لیے مرغی. تو انہوں نے فرسٹ کلاس کے پیسنجروں سے کہا جا کر کے کہ تم تو فرسٹ کلاس کے خرچ بھی دیتے ہو، اور تمہیں جو کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ تو حرام ہے. تمہاری تو دعا کیسے قبول ہوگی، تمہارا حج کیسے قبول ہوگا؟ تم اس کی فکر کرو کہ تمہارا کھانا حلال ہو. تو جب حاجیوں کو یہ خبر ہوئی تو وہ نیچے اترے، وہ شور ہوا جہاز میں. تو وہ کپتان ہوئے گھبرائے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم شور نہ کرو، یہ جتنا گوشت ہے یہ صحیح ہے، یہ گوشت صحیح نہیں ہے، یہ ہم بھی کہتے ہیں اس کو ہم پھینک دیں گے پانی میں. چنانچہ وہ گوشت پھینکا گیا. اور چونکہ جہاز کراچی سے اس زمانے میں گزرتا تھا آزادی سے پہلے، تو کراچی سے پھر حلال گوشت لینے کا طریقہ حاجیوں کے لیے جاری ہوا. عمومی محنت سے عمومی فائدہ. تمہارا اس روز سے کراچی سے حلال گوشت چڑھتا ہے. بمبئی سے جہاز روانہ ہوتا ہے، کراچی سے گزرتا ہے. ایک محنت ہے میرے دوست، اس کے اثرات پڑتے ہیں کہ لوگوں میں دین آتا ہے، پھر حلال حرام کی فکر ہوتی ہے. ورنہ جو ملے کھا لو، نماز ہو نہ ہو. جی ہاں، اب ہم لوگ جہاز میں نماز پڑھتے ہیں تو بعض جہاز قبلہ بتاتے ہیں کہ قبلہ ادھر ہے، بعض جہازوں میں ہے وہ قبلہ بتاتے ہیں قبلہ ادھر ہے. عمرے میں رمضان کا عمرہ ہوتا ہے تو وہ شہری دیتے ہیں، افطاری دیتے ہیں. کیوں کہ مسلمان دین والے ہو گئے. اب ان کو جب یہ اپنے دین پر نہ ہو تو کون شہری افطاری دے، کون قبلہ بتاوے؟ تو میرے دوستو ہم محنت کریں گے تو دین کو جگہ ملے گی، نہیں تو ان کے دین کو جگہ نہیں ملے گی، ان کی جگہ ختم ہو گئی. نہیں تو اللہ جگہ کریں گے اس کو. جی ہاں، اس لیے عمومی محنت کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے بھی اور عام حالات کو صحیح کرنے کے لیے بھی. اس محنت میں دونوں اثر ہے کہ اپنی ذاتی زندگی بھی صحیح ہو جائے گی، وہ حکم والی بنے گی. جی ہاں، حکموں کی فکر والی بنے گی، اور عمومی زندگیاں لوگوں میں ہر طبقے میں دین آئے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی محنت جاری کی ہے، نقل و حرکت پر امت کو ڈالا ہے کہ اپنے دین کو لے کر کے پھرے. اس سے ان کے دین میں قوت آئے گی کہ دین کی کہو، دین کی سناؤ، دین کی سیکھو، دین کی سکھاؤ، اور کسی سے کچھ مت مانگو، اپنی جان مال لگاؤ. مسلمانوں کا جان مال وہ دین کی نصرت کے لیے ہے اصل میں، اس لیے ان کو جان مال دیا ہے کہ دین کی نصرت کرے اور اپنی ضرورت بھی پوری کرے. اول درجہ نصرت کا ہے کہ مسلمان اپنی جان مال سے اپنے دین کا مددگار بنے. یہ سبق یاد کرے، یہ سبق بلایا گیا ہے. اس لیے سارا جان مال جو ہے وہ اپنے ذاتی تقاضوں پر لگ رہا ہے. اس زندگی میں اسراف پیدا ہو گیا، فضولیات پیدا ہو گئی اور حالات بگڑ گئے. اس کا علاج یہی ہے کہ دوبارہ ہم اپنی زندگی پر جائیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اس محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ کے راستے میں نکل کر ایسا وقت لگاویں کہ زندگی میں تبدیلی آئے.
جسے مریض اسپتال میں داخل اس لیے ہوتا ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئے، تندرستی نہیں ہے، تندرستی وزن گھٹ گیا ہے تو وزن بڑھ جائے، تبدیلی مطلوب ہے. ایسے جماعت میں پھریں، اللہ کے دن محنت کریں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی آئے، اور لوگوں میں ایسی محنت کریں کہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے، ان کے یقین میں قوت آئے، خدا کا خوف پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو. اس کے لیے یہ محنت ہے. سب سے پہلے اللہ ان کو ہدایت دے گا جو اس محنت کو کریں گے. محنت کرنے والوں کو پہلے ہدایت ملتی ہے. جیسے صاحب محنت پر کھڑے ہو گئے نا، تو اس سے زیادہ ہدایت انہیں کو ملی، پھر ان کے ہاتھوں سے دوسروں کو ملی. محنت کرنے والا محروم نہیں ہوگا، چاہے ان کی بات کوئی مانے نہ مانے، لیکن اس کو تو اللہ ہدایت دے ہی دے گا. یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. طاقت پیدا ہوگی حکم پر چلنے کی. اب حکموں کو پوچھے، معلوم کرے، سیکھے، اور استعداد پیدا ہوگی. اپنے گناہوں کی فکر پیدا ہوگی، غلط زندگی سے ادھر موڑنے کی طاقت پیدا ہوگی. بہت سے لوگوں نے برسوں کی نمازیں قضا پڑھی ہے، بہت سے لوگوں نے برسوں کی زکاتیں دی کہ برس ہوئے زکات نہیں دی. اب زکات کی باتیں سمجھ میں آئی، صدقات کی باتیں سمجھ میں آئی، تو توبہ کر کے حساب کر کے ماضی کے جتنے سب زکات دی. ہدایت ملنے کی یہ بات ہے، زندگی میں تبدیلی آئے، وہ آ رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ حالات اچھے دکھا رہے ہیں کہ محنت سے اچھے حالات ہو رہے ہیں. تو آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اپنے اپنی زندگیوں میں سے اس کام کو وقت دیں. وقت اور مال وہ اصل دین کے لیے ہے، اس لوگ پر ڈالنے کے لیے ہے. مدت اصل نہیں ہے، اصل تو کام ہے. لیکن مدت لگائیں گے، وقت لگائیں گے تو استعداد پیدا ہوگی، فکر آئے گی. اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو. بتاؤ آپ کون کون تیار ہے؟ جس کو مرنا ہے اس کو کرنا ہے، جو نہ مرے وہ نہ کرے. جی ہاں، جو نہ مرے وہ نہ کرے. لیکن جس کو مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، اپنا دین دکھانا ہے خدا کو. فرشتہ پوچھے گا ماں دینوں کا، قبر میں تمہارا دین بتاؤ. سب سے پہلے قبر میں تو دین بنا کے لے جانا.